جو کشمیر میں حملہ تھا، یہ جو سارا واقعہ ہوا، یہ جس طرح یہ آج ہم ڈسکس کریں گے، جو بیانات آئے، جس طرح سفارتی میدان پر پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، ساری کی ساری کوشش دو پوائنٹس پر. ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو طالبان کے مذاکرات کا دور 18 کو ایک متوقع ہے وہ نہ ہو، اور دوسرا پرنس محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ نہ کر سکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو سعودی عربیہ، اور جو بردرلی ان کے ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ہے. یہ دورہ ایک دن کم ہو گیا، پہلے یہ 2 دن کا دورہ تھا، اب یہ 1 دن کا دورہ ہو گیا. لیکن جو پریشر تھا جو اس وقت نظر آ رہا ہے ہمیں، اس سعودی عرب پہ اس طرح سفارتکاری اس طرح کی گئی ہے اور میڈیا کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس پاکستان نہ آ سکیں، کیونکہ یہ ایک گیم چینجر جو وہ انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آ رہے ہیں. جس طرح پاکستان آئسولیشن کو بریک کر کے جا رہا تھا دنیا میں واپس، تو یہ جو کشمیر کا حملہ ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں مورخ اور تاریخ لکھے گی کہ یہ بھی بھارت کی ایک سازش تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو روکا جائے. اس میں آپ دیکھیں جو کردار ہے، جیسے یہ حملہ ہوا، یہ میرے سامنے میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ دیکھیں اس پہ جو تنقید کی، اس کی جو کرٹیسزم ہوا امریکہ کی طرف سے، انہوں نے بالکل پاکستان کو گلٹی قرار دیا. جو زبان نریندر مودی نے بولی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، انہوں نے کہا کہ اس میں جیش محمد شامل ہے، انہوں نے یہ کہا، مودی نے الزام لگایا کہ یہ پاکستان کی ISI نے کروایا. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو اپنا جو بیان دیا، جو اگر پروڈیوسر صاحب اس کو اسکرین پر چلا سکیں، اس میں بالکل انہوں نے جو بھارت کا موقف تھا اس کو تسلیم کیا. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ بالکل ٹیررسٹ اٹیک بائی یہ پاکستانی بیس ٹیررسٹ گروپ، یعنی وی آر گلٹی، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، کیونکہ بھارت نے کہا تو امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا.